داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حالات زندگی عرض کرنے دی انشاءاللہ کوشش کرانگا. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. فرمایا پس او لوگ جڑے تواڈے وچوں ایمان لے کے آئے نے وَأَنفَقُوا لَهُمْ تو فرمایا انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیتا ہے اور اپنا مال بھی سارے بولی اور اپنا مال بھی خرچ کیتا ہے. فرمایا لہم اجر کبیر، فرمایا اللہ نے انہاں واسطے اجر بھی بڑا وڈا رکھیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ حضور دے تمام تھوڑے جا ساتھ دیو گے نال ذرا حضور دے تمام صحابہ ساڑھا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ جنتی نے. حضور دے تمام صحابہ جنتی نے اور انہاں دے جنتی ہونے دی دلیل میں کوئی روایت تو نہیں پیش کرن لگا بلکہ انہاں دے قطعی جنتی ہونے دی دلیل اللہ دے قرآن ہی چو پیش کرنا چاہنا. اللہ دے قرآن ہی چو، کیونکہ مناظر اعظم پاکستان مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے ہیں دسن فقیر قرآن پڑھ کے گل کردہ ہے تو جیڑا نام مننے گا قرآن دی مارتے پوے گی سنو. روایت بعد اچھے حکایت بعد اچھے ہو سکتا ہے کوئی روایت نو آکھے جی روایت ضعیف ہے، ایڈی سند ٹھیک نہیں، اے موضوع ہے، مقتوع ہے، من گھڑت ہے. اسی روایت دی گل ہی نہیں کر دے، اسی سب تو پہلے گل ہی آیت دی کرنے ہیں. آیت دی اللہ قرآن مجید ارشاد فرماندہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماندہ ہے محبوب دے جتنے بھی غلام نے نا فرمایا اسا ساریاں دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اسا تمام دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے. تو گرامی قدر حضرات اس آیت نو لے کے ساڑھا الحمدللہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے آقا دی بیعت کی تھی، حضور دا کلمہ پڑھیا، انہاں دا خاتمہ ایمان تے ہوئے او قطعی جنتی نے. کوئی بھی حضور دا غلام ہوئے صحابی ہوئے کسے بھی صحابی دے بارے دل وچ خیال بھی آ جائے نا، خیال بھی کہ پتہ نہیں کی سی وہ بندہ دا اپنا ایمان ٹھیک نہیں رہندا، کیونکہ اے انہاں دی گل کرن لگا جنہ دی شان وچ رب نے قرآن دیا کئی آیتاں نازل فرمائیاں ہوئے، جنہ دی شان اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. حضور دا کوئی بھی صحابی ہوئے ایتھے میں قبلہ پیر صاحب ایک ابتدان ایک جملہ کیا دینا چاہنا. حضور دے جتنے بھی صحابہ نے ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ انہاں دے بارے ساڑھا اہل سنت و جماعت دا اجماعی طور تے متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور دے کسے بھی صحابی دے بارے جڑا زبان تانی استعمال کرے، زبان تانی استعمال کرے، انہاں نو مندہ بولے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. حضور دے
کسے صحابی دے بارے خواہ حضرت وحشی ہون، ابو بکر صدیق ہون، عمر بن خطاب ہون، حضرت عثمان غنی ہون، مولا علی شیر خدا ہون، یا حضرت امام حسن و حسین ہون، امیر حمزہ ہون، یا حضرت سیدنا امیر معاویہ ہون، کوئی بھی صحابی ہو۔ میں عرض کرنا چاہنا ابن عساکر دے حوالے نے ایک روایت چھوٹی جی عرض کر دیں، دو جملیاں میں بات نو ختم کرنا چاہنا اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر ایک کتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس نو حکم دیتا جائے، اللہ دی طرف حکم ہوئے کہ آسمانہ زمینہ وچ جو کچھ ہے انو اکو لکمے وچ کھا جا، تو فرمایا وہ سب کچھ اکو لکمے وچ کھا جائے، ایک لکمے دے وچ ہی کھا جائے۔ غلام عرض کی تھی سرکار وہ بنایا کی دے واسطے میں؟ فرمایا جیڑا میرے غلام امیر معاویہ نو پونکے گا۔ حوالے دا میں ذمہ دار ہوں جب تک میری زندگی اللہ حق چل کی گل ہے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی، میرا خیال ہے دروازے کھول ہی دیو آج، دروازے بھی کھول دیو، کھڑکیاں بھی کھول دیو، تو ایسی پویں آج بند ہی کر دیو، یہ بل بڑا آیا سبحان اللہ۔ ایک باری پیار نہ فرماؤ، اس واسطے نہیں بند کران لگے بل زیادہ آیا، حبس زیادہ ہوگی چونکہ 2-4 منٹ ایسی بند رہا نا، وہ دی وجہ تو بند کران لگے ہیں۔ بند کر دے انہیں دا فائدہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں چلدہ بھی رہا تھے، ایک کولنگ نہیں ہونی۔ ایک باری سبحان اللہ پیار دے نال فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا امیر حمزہ، تمام صحابہ جتنے بھی حضور دے غلام نے سب جنتی نے، کہ آج جس ہستی دا ذکر میں کرنا چاہنا او ہستی ہے جدے نکاح وچ میرے تے تواڈے کریم آقا دیاں 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں نے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ منو 40 بیٹیاں عطا کرے، ابن عساکر دی روایت ہے، اور اے دے راوی حضرت مولا علی شیر خدا نے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ منو 40 بیٹیاں عطا کرے، اور دوسری روایت الفاظ نے کہ اگر اللہ منو 100 بیٹیاں عطا کرے کہ ایک ایک کر کے وصال کر دی جائے، میں ساری دی ساریاں بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح وچ دیندا جاواں۔ کہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، سبحان اللہ بولیے ذرا ایک باری پیار دے نال۔ اور ذرا پہلے گل آقا کریم علیہ السلام دے فرمان تو شروع کریے۔ ابن عساکر جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 123، امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی نقل فرمایا، سننا ذرا حضور دا فرمان اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، نہیں اینجنی ذرا محبت میں بولیے کوئی سارے سبحان اللہ، پھر پیار نہ فرمائیے ذرا کوئی سبحان اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْفَعَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فِي 70,000 مِّنْ أُمَّتِي قَدْ اسْتَوْجِبُوا النَّارَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نبیان دے امام فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ یشفعن عثمان بن عفان فی 70,000 من امتی، حضور نے فرمایا اللہ کریم میرے غلام عثمان دی شفاعت دے نال، میرے غلام عثمان دی شفاعت دے نال 70,000
70,000 گناہگار ایسے گناہگار جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی اللہ میرے عثمان دی شفاعت دے نال اونا 70,000 گناہگارانو جنت عطا فرما چھڑے گا 70,000 گناہگار جنہ دے اتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی آقا فرماندے نے اللہ کریم میرے عثمان غلام دی شفاعت دے نال 70,000 اونا بندیانو جنت عطا فرما چھڑے گا جنت عطا فرمائے گا آؤ ذرا ایت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ایک سنیا جائے دوسرا ارشاد گرامی بھی سماعت کرنا جامع ترمذی دی حدیث مبارک ہے المستدرک امام حاکم رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 اس حدیث پاک میں راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک میں راوی نے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان نہیں محبت نال حضور دا فرمان سنیا جے جنہ دے کلیجیاں جو ٹھنڈ پئیے او تو وہ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے نبیاں دے امام نے ارشاد فرمایا فرمایا کل نبی کن رفیق فرمایا ہر نبی دا ایک رفیق ہوندا ہے ہر نبی دا ایک ساتھی ہے فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان حضور نے فرمایا ہر نبی دا ایک دوست ہے فرمایا جڑا جنت چوی میرا دوست ہوئے گا او دا نام عثمان غنی او دا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آدھرا ایک اور روایت پیش کرنا چاہنا امام ابن عساکر نے جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 158 ہوتے اس روایت نقل فرمایا روایت الفاظ کی نے سننا ذرا فرمانے نے انہ حضرت انشرے رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک براوی نے فرمانے نے انہ علیاً خطیب علی المنبر فقال خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر و عثمان و انا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر دے کھڑے ہو گئے منبر دے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بیان کر دے پہنے تب بیان کر دیا آپ نے کی فرمایا فرمایا لوگوں سن لگو فقالا خیر هذه الامہ بعد نبیہا فرمایا لوگوں سن لو نبی پاک تو بعد اس ساری امت کے اندر جڑا سب تو بہتر انسان ہے اس بندے دا نام کی ہے فرمایا ابو بکر ایک کون پیا کہہ رہا ہے مولا سارے بولو کون کہیں دے پہنے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں فرمانے نبیاں دے امام تو بعد نبیاں تو بعد اس امت دی اندر فرمایا سب تو بہترین جڑا انسان ہے فرمایا اس بندے دا نام حضرت ابو بکر عرض کیتی حضور حضرت ابو بکر تو بعد کون ہے فرمایا عمر ابو بکر تو بعد عمر بن خطاب کہ سرکار عمر بن خطاب تو بعد کیڑا ہے فرمایا عثمان فرمایا او دا نام عثمان غنی ہے کہ عرض کی سرکار عثمان تو بعد فرمایا وانا فرمایا عثمان تو بعد میں علی ایسے واتی اسیاں نے انہیں بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار
حدیث دا ذمہ دار میں جب تک میری زندگی حوالہ پیش کر دیتا ہے ابن عساکر جلد نمبر 39 بے شک کیمرہ والے بھائی کیمرے دے اندر اس کو کوڈ کر جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 158 برکے دا پاسا کھبا سجا حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا نبیان دے امام تو بعد اس امت دی اندر فرمایا جڑا سب تو بہترین انسان ہے او دا نام ابو بکر ہے او دے تو بعد عمر ہے او دے تو بعد عثمان ہے او دے تو بعد میں خود مولا علی ایسے واتے سیانے علی علی تک کر دے ہو کبھی علی دے فرمان میں غور نہ پڑیا کرو او جنہوں علی خود آخر اے نبی تو بعد جدا اچھا مقام ہے او دا نام ابو بکر پھر عمر پھر عثمان ہے پھر اسی بھی ایسے واتے اللہ بن یار نبی دیا ماشاءاللہ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے جنہ پڑھے ہیں کہ جنہ نہیں پڑھے اللہ انہوں نے جزائے خیر دے وے کیونکہ نہ سنتے لے آنا اس ساڑھا عقیدہ ہے اور اسی یہ کہہ دے پہ ہیں اے نبی پاک دے کار والے جنہ دیاں شانہ بیان کرن تے حضور علیہ السلام خود جنہ دیاں شانہ بیان کرن پھر حق بن دے نا اہل بیت دا نام لویے تے اہل بیت دی نام منیے یہ نہیں ہو سکتا اس وقت مل کے میرے نال آکھو بن یار ماشاءاللہ ذرا کیمرہ ایک باری بھائی ارشد کم آوے کیڑا کیڑا پڑھ دے بن یار دا بن یار نبی دیا اے فیصلہ پنجاتے بارا دا اے فیصلہ پنجاتے بارا دا بن یار اور سنو حلیات الاولیاء دے اندر امام اصفہانی نے لکھیا مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 493 حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ فرمان امام حسن مجتبہ ایک پورا موضوع ہے ذکر عثمان بادبان اہل بیت جی جی حضرت سیدنا امام حسن بیٹھے ہوئے حضور دے غلام بھی کول بیٹھے تو ذکر چھڑ پہ عثمان غنیدہ حضرت عثمان غنیدہ دا ذکر چھڑیا حضرت امام حسن بولے آپ نے فرمایا بھئی چپ کر جاؤ ذرا حضور کیوں فرمایا ہونے مولا علی آن لگے نے فرمایا ہونے مولا علی آن لگے نے کہ مولا علی دسن گے عثمان کیے فرمایا ہونے مولا علی آن لگے نے علی المرتضی آ کے دسن گے عثمان کیے سب انتظار دے وچڑے کدوں علی المرتضی شیر خدایان تھوڑی دیر تو بعد جدو سیدنا امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم جدو آپ تشریف لے کے آئے آ کے جدو بیٹھے ہی نے تے غلام کہنے سرکار اسی گل کر دے سا عثمان غنی دی تسی بھی کچھ ارشاد فرماؤ عثمان کی سن حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا او گل سنو میرے غلاموں عثمان غنی دا پوچھیا جے فرمایا عثمان غنی اونا خوش بخت بندیاں وچ شامل ہے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر اینا لفظاں دے نال کیتا ہے حضور کنہ لفظاں نال عثمان دا اللہ نے قرآن کی ذکر فرمایا ہے حضرت مولا علی نے فرمایا سنو اللہ فرمانا ہے آمنو وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فالله يحب المحسنين
مولا علی شیر خدا نے فرمایا فرمایا لوگو عثمان اونا بندیاں وچ شامل ہے جنہاں دا ذکر اللہ قرآن دے اندر انہاں لفظاں نال کردا ہے اللہ فرماندا ہے آمنو و عملوا الصالحات فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے تے جنہاں کم چنگے کیتے نے سمت تقو و آمنو تے فرمایا ایمان لے ان تو بعد کم چنگے کر دینے نال رب تو ڈر دے بھی نے وآم سمت تقو و احسنو فرمایا کہ اللہ تو ڈر دے بھی نے تے کم چنگے بھی کر دینے فرمایا واللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ فرماندہ ہے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے انہوں پسند کردہ ہے فرمایا عثمان غنیوں نے جنہوں اللہ پسند کردہ ہے جنہ دا ذکر خود مولا علی ورگیاں ہستیاں کرن تو سنی کیوں نہ کرن جنہ دا ذکر خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورگیاں ہستیاں کرن تو سجنہ سنی کیوں نہ کرن سن اگے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمت دے کیا شان ہے جدو میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ طیب آیا ہے اللہ تھانوی مدینہ لے جائے جدو حضور مدینہ پاک وچ آئے علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مدینے دے اندر کئی کھو سن کئی کنویں سن پر انہاں دے پانی اتنے اچھے نہیں سن ایک مسجد قبلتین دے قریب ایک کنواں سی مسجد قبلتین دو قبلیاں والی مسجد اس مسجد دے قریب ایک کنواں سی جنہوں بیرے روما کیا جاندہ سی ایدہ پانی بڑا مٹھا پر جس بندے کول سی مسلمانہ نو تنگ بڑا کردہ سی پانی نہیں سی پین دینا مسلمانہ واسطے بڑی پریشانی بن گئی جدو پانی پین واسطے صحیح نہ ملیا غلام پریشان ہو گئے جدو غلام پریشان ہوئے کسے ہور بوئے تے نہیں گئے مصطفیٰ تے درتے آئے نے صحابہ نو بھی جدو پریشانی کو پہندی سی مصطفیٰ تے بوئے تے آندے سن حضور علیہ السلام دے در دولت حضور دی بارگاہ دے اندر غلام آئے فرمایا غلاموں کی گل ہے عرض کی تھی سرکار پانی اچھا نہیں ایک کھودا پانی اچھا ہے پر وہ صحیح دیندہ ہی نہیں وہ تنگ بڑا کردہ ہے میری سرکار نے جدو جملہ سنیا آپ نے صحابہ والوے کے فرمایا سنو میرے غلاموں صحابہ کرام نے جدو آقا کریم دا اتنا جملہ سنیا ہے ہم تنگوش ہو کے آقا والا اپنے کن توجہ دنال کر دیتے جی سرکار حکم ہوئے میری سرکار نے فرمایا غلاموں جیڑا بندہ بیرے رومانو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا فرمایا میں محمد اس بندے نال جنت دا وعدہ کرنا فرمایا جڑا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر چھڑے گا فرمایا میں انہوں جنت عطا کرنا اے جدو گل بننے نکلی کنہ وچائی حضرت عثمان غنی دے عثمان غنی نے گل سن کے اے نہیں آکھیا میں تصدیق کرنا پوچھ لواں جا کے نہیں آکھیا گل آقا دی اوتھو ہی صدہ گئے بیرے رومہ وال دیکھیا ایک بندہ بیٹھا مختلف روایات دے الفاظ نے ایک روایت پیش نظر او یہودی سی او دا نام مزنی سی مزنی آپ او دے کول پہنچے فرمایا خوب بیچ نہیں بیچ دیاں گے کنے پیسے آدھا میں سارا نہیں بیچنا فرمایا تے خوب دا بھی بیک سکتا ہے جی بیک سکتا ہے
آندا جی وہ طریقہ ہے کہ ایک دن تسی پانی بھرو تے ایک دن میں بھراں گا. آپ نے فرمایا مینوں منظور ہے. کنے پیسے لینے نہیں؟ آندا جی 12,000 درہم. 12,000 درہم. حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پایا جیب وچ. آئے ہاتھ جیب وچ پا کے فرمایا اے لے پھڑ، ایک دن پانی اسی بھریں گے، ایک دن پانی تو بھریا کریں گا. آندا ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی سرکار دی بارگاہ آقا فرمایا ہاں عثمان کیویں آیا ہے؟ عرض کی تھی سرکار اس یہودی کو میں کنواں ادھا خرید لیا ہے. آقا 12,000 درہم دے کے میں کنواں ادھا خرید لیا ہے. ایک دن مسلمان پانی بھرن گے، ایک دن وہ یہودی دی ملکیت وچ رہے گا. حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں نے کیا او مسلمانوں ایک دن تھوڑا ہے، ایک دن اس یہودی دا ہے، پر میں تھانوں کہنا چاہنا ایک دن پانی اینا بھر لو دوجے دن پانی دی تھانوں ضرورت ہی نہ پیش آئے. ایک دن چینہ کو پھر لیا کرو تاکہ دوسرا دن توڑا گزر جائے. مسلمانوں نے پانی سٹاک کر لیا ایک دن. یہودی نے جدو 5-7 دن ویکھے انہوں نے کہا بھی اپنا تو کم مندہ پہ گیا. تو تمہیں بھی ایک مشورہ دیا جدو کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو چھڑ دیا کرو. حقیقت بات دور صحابہ بچ بھی ایک دفعہ اس طرح ہویا کوئی چیز مہنگی ہوئی تو سرکار دے غلام جڑے امیر المومنین سے فرمایا یہ چیز کھانی چھڑ دیو آپ پہ سستی ہو جائے. وہ چند دن کھانی چھڑی ہو انہوں نے خراب ہونے لگ بھی انہوں نے کہا دیو اونجی دے چھڑو. تو اس واسطے ساڑھا بھی اکبر ساڑھی جڑی چیز مہنگی ہو جائے نا کہ جڑے ویل ایجوکیٹڈ قسم دے آدمی آندھا نا بھائی جی میری تو تنخواہ ہی بڑی میں تو سب تو مہنگی چیز بچیاں لیا کھوانا. اصل ساڑھے مولک دا بیڑا کرا کہ وہ بندے کر دیں جنہوں نے اپنے پیسے تے مان ہوندہ ہے وہ غریبان دا احساس نہیں کر دے. اس یہودی نے جدو دیکھیا نا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا. حضرت عثمان غنی دے کول آپ ہی آ گیا. آندہ ہے وہ جڑا رہندہ ہے وہ بھی لینا ہے. فرمایا اگے قیمت تیری مرضی دی سی ان ساڑھی مرضی دی ہونی ہے. آندہ جی اچھا دسو. فرمایا اگے 12,000 دا دیتا ہی ہون میں 8,000 اچھ لینا ہی. انہوں نے کہا جی میں نو منظور ہے ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم دیتے. فرمایا آج تو بعد سارا کنواں مسلمانہ واسطے وقف تے دے کے جدو پیسے تے حضور دی بارگاہ چاہے نا آکے عرض کر دے رہے آقا. فرمایا ہاں عثمان کیویں آیا؟ حضور جڑا رہندہ سی نا وہ بھی خرید کے میں مسلمانہ دے نامے وقف کر دیتا ہے. فرمایا عثمان جے کنواں خرید کے تو مسلمانہ دے نامے وقف کر دیتا ہے جنت میں محمد نے تیرے نامے لا چھڑی. جنت میں تیرے نامے لا چھڑی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمت کیا شان. سنو ذرا ایک دلچسپ روایت ابن عساکر دے اندر جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 52 امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس روایت نے لکھیا. ریاض النظرہ دے اندر علامہ محب تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا. نزہت المجالس دے اندر علامہ عبد الرحمن سفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا. فرمانے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے ایک دن ساڑھے گھر دی کیفیت ہی ہو گئی. نہ کھان واسطے کوئی چیز نہ پین واسطے کوئی چیز. اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے حضور گھر نہیں سن. آقا جدو بارو گھر تشریف لے کے آئے نے حضور نے فرمایا عائشہ جی لجپالا کا. فرمایا عائشہ کیا گھر وچ کوئی چیز آئی ہے؟ عرض کی تھی نا لجپالا کا سونے گھر وچ کوئی چیز بھی نہیں. اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے جدو حضور نے میرا اتنا جملہ سنے آقا کریم نے جلدی دے نال وضو کیتا. اب وضو کر کے حضور مسلح تے کھڑے ہو گئے. مسلح تے کھڑے ہو کے میرے
آقا نے نماز پڑھنی شروع کی تھی نوافل ادا کیتے نوافل ادا کرنے تو بعد حضور علیہ السلام گھروں پاک تشریف لے گئے جدو حضور گھروں بننے نکلے نے آقا دیا اکھاں بچ آنسو سن یارا ساری کائنات دا مالک بن کے آنے والا نبی پر گھران دے اندر دل دے فاقے نے نبی دا ہر فیل امت دی تعلیم واسطے وے مت کسے دے ذہن وچ خیال آ جائے کہ جے نبی ہر ایک نو دیندا ہے اپنے گھر دی کیفیت نہیں کیوں ہے او یارا میرے نبی دیو نے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے حضور نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہواں اس پہاڑ نو اشارہ کرا پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال نال چلن لگ پوے پر یارا ایڈی عظمت دے شان والا نبی گھر دے اندر دن دے فاقے نے وجہ کی ہے میرا نبی جوڑ سی قیامت تک میرے کچھ امتی ایسی آنگے جنہ دے گھر وچ فاقے آنگے گویا میرے نبی نے اپنی امت نو سبق دیتا کائنات لو او جڑا قربت اندر زندگی گزارے گا او انج سمجھے میں محمد دی سنت سے زندگی گزارنا پڑے گا اما جی اللہ اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے حضور باہر تشریف لے گئے جدو حضور باہر گئے تھوڑی دیر تو بعد سیدنا عثمان غنی آ گئے اپنے سسرال دے گھر آئے نا سسرال آئے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدو عثمان غنی گھر وچ آئے آ کے کہنے نے حضور کتھے نے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں دسیا عثمان حضور گھر وچ آئے سن حضور نے پوچھیا گھر وچ کوئی کھان واسطے چیز میں دسیا آقا کچھ نہیں آقا کریم نے وضو کیتا نفل پڑے حضور روندے آیا باہر چلے گئے حضرت عائشہ فرمانیاں نے جدو حضرت عثمان نے اتنا میرا جملہ سنی عثمان غنی دی اکھج بھی آنسویں دا سیلاب مڑایا جلدی دے نال گھروں باہر چلے گئے سیدھا مدینے دے بازار وچ گئے نے بازار وچ جا کے حضرت عثمان نے آٹا خرید لے آئے حضرت عثمان غنی نے آٹا خریدیا پھر عثمان غنی نے کھجوراں خریدیاں تے کلیاں نو فرمایا آٹا بھی چکو تے کھجوراں بھی چکو سرکار دے گھر ول لے جاؤ جدوں چلن لگے ذہن وچ خیال آیا اے عثمان تو آقا واسطے آٹا تے خرید لیا ہے پر تینوں پتہ آٹا جا کے گھر وچ گنیا جائے گا پھر روٹی پکے گی کدوں حضور کھان گے بازار دے وچ آئے انج کر ایتھوں تازہ روٹیاں بھی خرید لے گوشت بھی خرید لے حضرت عثمان غنی نے بازار دے وچوں روٹیاں خریدیاں تازہ روٹیاں تے گوشت پنے آیا کیڑا گوشت کئیاں دے منہ چوں پانی تے آ گیا ہونا پنے دا نہ سنے پنے آیا گوشت اور حقیقت بات جی اے پنے آیا گوشت یہ سنت بھی جی دوسرا بھی سنت ہے لیکن جنہ کیوں تو بچو گے نا انہی طبیعت تو اڈی فرش رہ گی آگے دے اتے پکانا او دی ایک اور خصوصیت ہوندی عرب و مالک دے اندر آج بھی زیادہ تر پنیا گوشت استعمال کیتا جانا حضرت عثمان غنی نے پنیا ہویا گوشت خریدیا روٹیاں لے کے گھر وچ آ گئے روٹیاں دے کے واپس چلے گئے جدو حضرت عثمان غنی روٹیاں دے کے واپس چلے گئے میرے آقا گھر وچ آ گئے حضور علیہ السلام گھر تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا عائشہ جی سونے فرمایا میرے جان تو بعد گھر وچ کوئی چیز آئی ہے میرے جانے تو بعد گھر وچ کوئی چیز آئی ہے اما جی عائشہ صدیقہ کر دیا نے جی حضور تھوڑے تو بعد عثمان آیا سی فرمانیاں نے میں ساری گل عرض کر دیتی کہ عثمان آئے سر میں تو پوچھیا پھر بازار گئے کہ آقا عثمان آٹا بھی دے گئے کھجوراں بھی دے گئے روٹیاں بھی دے گئے نے پنیا یا گوشت بھی دے گئے نے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے
حضور نے جدو اتنا جملہ سنی ہے آقا بیٹھے نہیں تیزی تیزی قدمہ دے نال آقا مسجد ہی چلے گئے مسجد بھی جا کے میرے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے عرض قدر اللہم قد ردیتم ان عثمان فرد انہو اللہم قد ردیت عثمان ان عثمان فرد انہو 3 مرتبہ میرے آقا نے دعا کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی عثمان تے راضی ہوں یا اللہ تو بھی عثمان تے راضی رہی یا اللہ میں عثمان تے راضی ہوں اللہم قد ردیت عن عثمان فرض عنہ یا اللہ میں عثمان غنی تے راضی ہوں مالک تو بھی عثمان تے راضی رہی یا اللہ میں عثمان تے راضی ہوں تو بھی مالک عثمان تے راضی رہی گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ مصطفیٰ کریم کو دعاواں لیاں نے دعاواں سارے بولو درہ جنہ حضور کو دعاواں لیاں تے ساری زندگی آقا کو دعاواں لین والی ہستی حضرت عثمان آقا دے او غلام نے جنہ قرآن پاک نو جمع کیتا اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بہت بڑا کارنامہ ہے قرآن دی تدوین کرنا قرآن نو جمع کرنا کتابی صورت اندر کتابی صورت اجلیا کیا ہونا اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کام اور آپ نے کئی قرآن لکھوا کے مختلف ملکاں وچ بھیجے مختلف ملکاں دے اندر اور انڈیا دے اندر ایک شہر ہے بٹنڈا او شہر دے اندر نبی پاک دیکھ صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ جنہ نو بابا رتن ہندی کیا جاندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن دا نسخہ بابا رتن نو دیتا سی جڑا لے کے انڈیا چاہے سنو او آج بھی آپ دی قبر دے کول پہ آیا ہے حضرت عثمان غنی دے دور دا لکھوایا ہویا قرآن پاک حضرت عبد الرحمن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اقرات میں کعبے دے قریب آیا اللہ تھانو تے مینوں سارے نو لے جائے کعبے دا جا کے طواف کریے ہوتے فرماندے نے میں کعبے دے قریب آیا میں آ کے دیکھیا مقام ابراہیم دے قریب مقام ابراہیم دے قریب فرماندے نے میں کھڑا سا اچانک میں نظر اٹھا کے دیکھیا حضرت عثمان غنی آ گئے حضرت عثمان غنی شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو تشریف لے کے آئے فرمانے نے حضرت عثمان نے آکے نا میرے موڑے تے انج ہاتھ رکھیا انج تھوڑا جا دبایا تو دبا کے میرے تو تھوڑا جا اگر نکل گئے تو بالکل مقام ابراہیم دے قریب جا کے نا اللہ اکبر تو فرمانے نے اللہ اکبر کر کے نا اچھی آواز نال پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین فرماندے نے الحمد تو شروع کیتا والناس تک سارا قرآن پڑھ دیتا سارا قرآن فرماندے نے میں بے بے کے تھک گیا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتاں دے وچ پورا قرآن پڑھ چھڑے پورا قرآن پاک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھیا آہون میں 2-4 جملے عرض کرنا چاہنا اس تو بعد آج میرا ایک خاص ایک پیغام دینا چاہنا اس حوالے نال اور آخری 2-4 منٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اس تو بعد پھر جڑا مسئلہ کشمیر چھڑیا ہے اس حوالے نال ضروری سمجھنا چاند گلہ عرض کرنا ٹینشن نہیں لینی جی انشاءاللہ ایک باری ذرا پیار نہ سبحان اللہ تے فرماؤ پھر محبت نہ ذرا بولیے ایک باری سبحان اللہ پھر محبت نہ بولیے اندر والے بار برامدے بین والے سارے ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ کون عثمان غنی کون ذرا توجہ نہ پی ناصر صاحب تسی توجہ میرے حال کرے آجے تے نال تھوڑی تھوڑی توجہ ادھر بھی کرے آجے اینی کو مہربانی کرو آج ہر بندہ 50 روپیے نہ دیو
10 تے بالکل ہی وارا نہیں رکھن دے 3 بھی نہیں کم از کم ہر بندہ 100 روپے دا نوٹ دے وچ سٹو 100 روپیہ تقریباً 66,000 روپیہ 3 مہینے دا بل آیا ہے آج جڑے ادھر نہیں بڑے بڑے کھلا رہے ہیں اے سی جی ٹھنڈیاں ہواواں تسی لیندے رہے ہو رمضان شریف تو لے کے ہن تک تقریباً 66,000 روپیہ بل آیا ہے تو آج یہ پورا تے ہونا چاہیے نا اچھا ہاں نہ تے کر چھڑو ماشاءاللہ چلو ہو جاندہ پورا ایک باری سبحان اللہ ذرا پیار دینا فرماؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان بولیے ذرا سبحان اللہ پیار دینا والا بعد آئے ذرا کون عثمان جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھیا ہے تے جنہ دے ہاتھ نو میرے کریم نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا کون عثمان او عثمان جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام تو بغیر طواف کعبہ نہیں کیتا حضور تو بغیر جنہیں کعبے دا طواف نہیں کیتا کون عثمان جڑا میرے آقا کریم دا سفیر بن کے مکی وچ گیا ہے کون عثمان جنہیں میرے رومہ لے کے مسلمانہ دے نامے وقف کر دیتا کون عثمان جنہیں غزوہ تبوک واسطے مسلمان لشکر دا سارا سامان فراہم کیتا کون عثمان او عثمان جڑے مولا علی شیر خدا نے ہم زلف نے کون عثمان جڑے حسن و حسین دے خالو نے جڑے حسن و حسین دے خالو نے کون عثمان او عثمان خود فرمانے نے کہ جدوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بیعت کی تھی اس تو بعد کبھی میں اپنا ہاتھ شرم کا بلے کے نہیں گیا کون عثمان او عثمان جنہیں دے کونوں فرشتے بھی حیاء کر دے کون عثمان جنہیں چوتھے نمبر دے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا کون عثمان جنہیں کبھی ساری زندگی گانا نہیں گایا کون عثمان او عثمان جنہیں نے کبھی ساری زندگی بھی کبھی آرزو نہیں کی تھی کون عثمان جنہ ہر جمعے والے دن ایک غلام خرید کے آزاد کیتا ہے جنہ نے ہر جمعے والے دن ایک غلام خرید کے آزاد کیتا کون عثمان او عثمان جنہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر اور زمانہ اسلام کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیتا کون عثمان جنہ ساری زندگی کبھی چوری نہیں کی تھی کون عثمان جنہ نے قرآن جمع فرمایا کون عثمان جنہ نے 2 رکعتاں کے اندر پورا قرآن پڑھ چھڑیا کون عثمان اور جنہ واسطے حضور علیہ السلام اٹھ کے پہ جان کون عثمان جڑے وقت شہادت بھی قرآن دی تلاوت کر دے ہون کون عثمان جنہ دا اگر کوئی نبی پاک نے سامنے جنازہ گزرے حضور پوچھنے کون ہے عرض کیتی جائے سرکار فلا بندہ ہے حضور فرمان تسی جا کے جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھنا حضور بجا ہر میں اس وقت جنازہ نہیں پڑھنا چاہنا یہ بندہ میرے عثمان دا گستاخ ہے یہ میرے عثمان دے بارے چ مندہ سوچ رہے اے کون عثمان او عثمان جنہ نے جنت البقیع دی جگہ خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کی تھی کون عثمان جنہ دے جنازے وچ فرشتے آ کے شمولیت اختیار کرن کون عثمان او عثمان جنہ نے مصطفیٰ کو 2 باری جنت خریدی ہے کون عثمان جنہ دی شفاعت دے نال 70,000 گناہگار جنت میں چلے جان گے کون عثمان جنہ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی دی ہے کون عثمان او عثمان جنہوں میرے نبی نے ہاتھ چک چک کے دعاواں ارشاد فرمائیاں او یارو سب صحابہ بڑی عظمت والے نے پر میں تے آکھاں گا یوں تو سارے صحابہ خوش بخت ہیں پر غنی کے مقدر کی کیا بات ہے جو تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر غنی کے مقدر
گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ عظمت اور شان والے نے، مقام والے، رفعت اور بلندی والے نے، اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے نا اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے سانو او عقیدہ عطا فرمایا ہے جدے وچ نہ بغض صحابہ ہے، نہ بغض اہل بیت ہے، نہ بغض اولیاء ہے، نہ بغض انبیاء ہے۔ الحمدللہ اسی نبیاں دے بھی غلام ہاں، صحابہ دے بھی منن والے ہیں تے حضور دی آل دے بھی منن والے ہیں، سب دے مننے والے ہیں۔ تے حضرات گرامی بڑے افسوس دے نال ہون میں تنقیدن نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ تنقید کرنا کسی تے میرا مزاج نہیں، اٹیک کرنا، کیچڑ اچھالنا میرا مشن اور پروگرام نہیں۔ اصلاحاً کہنا چاہنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات۔ ہون میں انہاں لوگاں نو پوچھنا چاہنا، انہاں لوگاں نو جڑے ہندوان دے مندر وچ جا کے تے ہندوان دیاں مورتیاں دے اتے دودھ روڑ دے رہنے، پریشان تے نہیں ہو بھی جاؤ تو میں نے کوئی ٹینشن نہیں، گل حق دی تے سچ دی کرنی چاہیے دی۔ سرکار فرماتے نے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، فرمایا سچی گل کرو پاویں کسی نے کوڑی لگ دی تے لگے۔ ہونوں کتھے گئے جڑے کہندے سن ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں؟ بلاول صاحب تو انہوں ایک مریم تے نظر آئی کہ انہوں گرفتار کر کے جیل وچ لے جایا گیا، تو انہوں ایک مریم نو اٹھا کے گڈی وچ لے جاندیاں تو انہوں نظر آئے نے۔ مسلمانہ دیاں بچیاں جڑیاں کشمیر وچ رو رہی ہیں انہوں نظر نہیں آئیاں؟ کیا وہ مسلمانہ دی بیٹی نہیں جنہ دیاں چھاتیاں کٹ کے ٹیر لگا دیتے گئے، جنہ دے جسمہ دے ٹکڑے کر دیتے گئے؟ کیا وہ مسلمانہ دیاں بچیاں نہیں؟ اے ہن تازہ رپورٹ ہے، تازہ دی آج دی کشمیر دے اندر جیسے مظالم ہو رہے نے، رات 12 بجے تو بعد جا کے مسلمانہ دے گھران دے اندر چھاپے مار کے انڈیا دا او بے غیرت قسم دا ہندو گاں دا موتر پین والا، سپاں تے بچھواں تے ڈڈواں نو اپنے خدا سمجھن والا، دنیا دا ذلیل ترین مسلمانہ دے گھراں وچ رات نو چھاپے مار کے مسلمانہ دے نوجوانہ نو گھراں وچوں اٹھا کے گھراں وچوں غائب کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں چل رہا کہ مسلمانہ نو کس جگہ تے لے جایا جا رہے ہیں۔ اور مسلمان بچیاں جنہاں نو گلی دے وچ نکل دیا ہی فائر لگا دیتا جاندہ ہے۔ اور ایس عید دے ہوتے تو انہوں پتہ ہے کیوں انڈیا دے اندر زبردستی مسجد دے وچ مولوی نو آکے کیا گیا سپیکر تے کھڑے ہوں کہ اعلان کر، خبردار کوئی مسلمان گاں نو ذبح نہ کرے، اگر کوئی گاں نو ذبح کرے گا کہ او سزا جو نو ملے گی وہ خود ذمہ دار ہوئے گا۔ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اگے گزارش کروں گا، عمران خان صاحب اور پاکستان دے چیف صاحب، چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جوید باجوہ صاحب نو، قمر صاحب باجوہ صاحب پوری دنیا دے اندر جتنیاں بھی فوجاں نے نا، پوری دنیا دی فوجاں وچوں جڑی بیسٹ فوج ہے او تواڈے کول ہے، اول نمبر دی فوج تواڈے کول ہے، اور ایٹمی طاقت آنسی۔ خبردار کوئی ایسا بیان نہ دیو جس بیان نو سن کے انڈیا والے آکھن کہ مسلمانہ دیاں لتاں کمبدیاں پئیاں نے، ایسے بیان نہ دیو، بلکہ ٹیپو سلطان دا جملہ انہوں نے فرمایا سی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جدوں بھی بیان دیو اس انداز دے نال دیو، اور ایک گاں دا موتر پینا لیو،
اور سپاں تے بچھواں تے ڈڈواں تے باندرانو اپنا خدا سمجھن والے ہو بتاں دے اگے سر جھکان والے ہو تسی بتاں اگے سر جھکانے ہو گاواں دا موتر پیندے ہو تے سنو اسی تواڈے ایٹماں تو نہیں ڈردے اسی تواڈے بمباں تو نہیں ڈردے بلکہ تانوں موت تو ڈر لگدا ہوئے گا اسی مسلمان تے فخر محسوس کر رہے ہیں نبیاں تو بعد جدا سب تو اونچا مقام اس کائنات کے اندر میرے نبی نے دسیا صحابہ تو بعد گرامی کے حضرات تفصیل لمبی لیکن ایک جملہ کہہ دینا چاہنا شہادت دا رتبہ مسلمان سب تو بڑا اعزاز سمجھدا ہے سب تو بڑا اعزاز قمر جوید باجوہ صاحب خدا دی قسم ہے تسی ایک باری اعلان کرو تہاڈی فوج پیچھے ہوئے گی اے مسلمانوں دے بچے سب تو اگے کھڑے ہون گے تہاڈے نال اللہ باجوہ صاحب اسی ڈرن والے لوگ نہیں گھبران والے لوگ نہیں ساڑیاں تے ماما جدو لوریاں دے ہوئیاں نے تے کدی صلاح الدین ایوبی دا نام لے کے کدی محمد بن قاسم دا نام لے کے کدی نور الدین زنگی دا نام لے کے کدی ٹیپو سلطان دا نام لے کے کدی حضرت خالد بن ولید دا نام لے کے آج بھی خالد بن ولید دے مزار اتے شعر لکھیا ہے آپ نے جدو آخری ویلا سی آپ نے فرمایا سی میرا پیغام ساری دنیا تک پہنچا دیو کہ موت تو کبھی نہ ڈرنا اے موت جب تک تہاڈی لکھی نہیں گئی موت تہاڈی خود حفاظت کرے گی فرمایا میں ساری زندگی اپنی میدانہ دے جہاد کے اندر گزاری ہے کہ کاش کسے میدان مینوں شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے پر مینوں موت نہیں آئی آج موت آئی تے بستر تے لیٹ کے آ رہی ہے اے موت تہاڈی خود محافظ بن جائے گی گرامی قدر حضرات اسی مسلمان مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھنے والے کسے تو نہیں ڈر دے اگر ڈرنے ہیں تو صرف رب العالمین تو ڈرنے ہیں کسے ہندو اور کسے سکھ تو ایک ڈرنے والی قوم نہیں پھر میں اعلان کرنا چاہنا جناب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جوید باجوہ صاحب ایک باری اعلان تو کرو مسلمانوں آؤ جہاد واسطے خدا دی قسم ہے قمر جوید باجوہ صاحب تو آڈی فوج پیچھے ہوئے گی اے سنی تے فخر محسوس کریں گے اسی ایتھے بہ کے حضرت دستگیر دا نام لیں گے سا ایتھے بہ کے خواجہ معین الدین چشتی دا نام لیں گے سا اور سنی تے نعرے مار دے جان گے اوہ آؤ نالے سکھا دیا تانا لاؤ نالے صابر پیا تے خواجہ اجمیری دے کلمہ جہاد نہیں دے گا گرامی قدر حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کسے تو ڈرنے والے نہیں تو میں سوشل میڈیا دے ذریعے پیغام پہنچانا چاہنا کاش کہ عمران خان صاحب تک پیغام چلا جائے اور قمر جوید باجوہ صاحب تک پیغام چلا ساڑھے تے بابے نے ایک جملہ بڑا پیارا کیا انہاں فرمایا ایک بیان میرا جی ایچ کے اچ کراؤ خدا دی قسم ہے جے مسلمان نوجوان یہ بندوقاں تو بغیر ہی نہ ٹور پین ادھر ہوتے کیونکہ اسی تلواراں تے تیراں تے نیزیاں تے بھروسہ کرنا لے نہیں اسی رب دے رسول دی ذات تے بھروسہ کرنے والے ہیں جدو بدر دے میدان وال صحابہ ٹورے سن تے یہ لوکاں میں نے مارے سنو تو آڑے کل تے تعداد بھی تھوڑی اسلحہ بھی تھوڑا تے کدے سارے تے لڑن چلے ہو اور انہوں نے آکھا نہ اسی تیراں تے بھروسہ کرنے ہیں نہ نیزیاں تے بھالیاں تے اسی تے رب دے رسول تے بھروسہ کر کے نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز قمر جوید باجوہ صاحب تے وزیر اعظم پاکستان صاحب اسی مسلمان تو آڈے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایک باری آرڈر دینا تو آڈا کم انشاءاللہ سی تو آڈے نال تو سی پچھے ہونا اسی مسلمان حضور دے غلام صاحب تو اگے اپنی جانا دے نظرانے پیش کرانگے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تو آڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین